السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کے بھیجا جس معجزے کی وجہ سے لوگوں میں یہ جاننے کا یقین پیدا ہوا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من الانبیاء نبی الا قد اوتی من الآیات۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا۔ اور کتنے انبیاء کے معجزات کا قرآن بھی تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، یہ اتنا مشہور معجزہ ہے کہ اس کی شہرت قیامت تک قائم رہے گی۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے الہوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ اور انہوں نے کوشش کی تو اللہ کی طرف سے آگ کو کیا حکم ہوتا ہے، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں نے، دشمنوں نے ان کو آگ میں جلانا چاہا، اور ہم نے آگ کو یہ کہہ دیا کہ تو نے انہیں جلانا نہیں بلکہ ان کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک کے خلاف ایک سازش تیار کی، لیکن ہم نے ان کو اس سازش میں ناکام کر دیا، کیونکہ اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں پہ غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور ان میں دو مشہور معجزے ہیں، ایک پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، اور دوسرا معجزہ لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ ان دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنی یہ لاٹھی پتھر پہ ماریں، اور انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ پتھر جو خشک ہے اور اس میں سے پانی کا نکلنا۔ اسی طرح ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ذرا زمین پہ پھینکو۔ جیسے ہی انہوں نے اسے زمین پہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کے دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ چیز دیکھ کے، انسان تھے وہ ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں بلکہ اسے پکڑے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ سانپ سے پھر لاٹھی بن جائے گی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتنے معجزات دیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یز بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، یعنی تمام انبیاء کو معجزات ملے، لیکن جو معجزے اللہ کے رسول کو ملے اس جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔
اور ان معجزات کا تذکرہ احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی بعض معجزوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے۔ معراج پہ آپ کا جانا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس ستون کا رونے لگنا، جس ستون پہ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اس کا رونا، منبر کا ہلنا، درختوں کا چل کے آپ کے پاس آنا، انگلیوں سے پانی کا ابلنا، پانی کا نکلنا، یہ کتنے معجزات ہیں۔ لیکن معجزہ معراج جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت کر رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بھی بنا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہے نا معراج کا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بھی بنا ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خواب ہے، یہ روحانی طور پہ سفر کروایا گیا ہے، جسمانی طور پہ آپ نے یہ سفر نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن اور احادیث رسول وہ اس بات پہ شاہد ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سفر جو کروایا گیا یہ روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا۔ آپ نے روح بمائے جسم یہ سفر کیا اور رات کے کچھ حصے میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کروایا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اور یہ سفر کیسا کروایا، کیسے کروایا گیا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گھر میں لیٹا ہوا ہوں اور میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں ہوں، 3 فرشتے آتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے، تیسرا کہتا ہے کہ اسے پھر لے چلو۔ بس اتنی بات کی اور وہ چلے گئے، آگے کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن پھر آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، اٹھا کے بیت اللہ میں لے گئے، زمزم کے پاس لے گئے، وہاں مجھے لٹایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ اپنے ہاتھ سے چاک کیا، میرا دل نکالا گیا اور اسے اچھی طرح زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور دھونے کے بعد ان کے پاس ایک تھال تھا جس میں
حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، وہ حکمت اور ایمان انہوں نے اس میں ڈال کے میرے دل کو وہیں رکھا جہاں سے انہوں نے نکالا تھا، پھر سلائی کر دی۔ سلائی کرنے کے بعد پھر ایک براق نامی چوپایا لایا گیا، جانور لایا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر سوار ہوں۔ جب میں سوار ہونے لگا تو اس نے کچھ اچھل کود کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا، اے براق، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ نبی جو آج تجھ پہ سواری کرنے لگا ہے، اس سے بڑی شان والا آج تک تجھ پہ سوار ہوا ہی نہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی براق نے جبرائیل کے یہ کلمات سنے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، جن پسینے سے وہ شرابور ہو گیا۔ آپ کے نام کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے نام کا رعب اتنا اس کے دل میں آ گیا کہ اس کے وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے فرامین کو سن کے وہ اچھل کود کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا بھی خوف نہیں جتنا خوف اس چوپائے میں تھا کہ اس نے جب یہ سنا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا ندامت کی وجہ سے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہیں اور آپ کے فرامین کے سامنے اچھل کود کرتے ہیں، ان کو لا کہتے رہو کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ان کے دل میں ذرا بھی ندامت نہیں آتی کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے اور اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ یہ آپ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے، پھر تو اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، جس کی تعلیم ہمیں براق نے دی ہے۔ براق نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے پھر تمہیں اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تم نے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ کیا ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اتنا ادب ہے؟ اگر ادب ہے تو ہمارے لیے مبارک ہو، اگر یہ ادب نہیں ہے تو پھر ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو خیر، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق پہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے، راستے میں بہت سی چیزیں دکھائی دی،
بہت سی جگہوں کا آپ نے تعارف بھی کروایا۔ چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طرف سے آواز سنائی دی کہ بلانے والا مجھے بلا رہا ہے کہ میری آواز، میری بات سنو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا میں نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، میں آگے چلا گیا۔ پھر تھوڑا آگے گیا تو بائیں طرف سے آواز آئی، میرا نام لے کے پکارا کہ میری بات سنیں۔ میں نے اس کی بات کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی، آگے چلا گیا۔ اور پھر آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور بڑا اچھا میک اپ کیے ہوئے وہ کھڑی ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ سے کوئی دریافت کرنا چاہتی ہوں، آپ میری بات سنیں۔ میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ جب وہاں سے آگے گزرے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دائیں طرف سے بلانے والا، بائیں طرف سے آواز دینے والا، اور پھر یہ عورت، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ پہلا دائیں طرف سے جو آپ کو بلانے والا تھا یہ یہود کا داعی تھا۔ اگر آپ اس کی بات سن کے اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی، اور بائیں طرف سے جو آپ کو آواز دینے والا تھا وہ عیسائیت کا داعی تھا۔ اگر آپ اس کی بات کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف راغب ہو جاتی۔ اور یہ جو عورت آپ نے بنی صبری دیکھی تھی جو آپ کو آوازیں دے رہی تھی، یہ دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت پہ دنیا کو ترجیح دیتی، دین پہ دنیا کو ترجیح دیتی۔ اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لہذا آپ کی امت میں دین کی طرف رجحان رہے گا، یہودیت اور عیسائیت سے نفرت رہے گی، اور دنیا پہ دین کو ترجیح دینے والے لوگ موجود ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچا، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ گئے، دروازہ کھلوانے کے لیے دستک دی، پوچھا گیا کون ہے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے آپ کا تعارف کروایا۔ پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یعنی ساتوں آسمانوں پہ کسی نہ کسی نبی کی ملاقات ہوتی رہی اور وہ آپ کو خوش آمدید کہتے رہے۔ اور اس سے جو چیز
معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوا کہ ایک تو قرآنی آیات کے مطابق ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ نے ساتوں آسمانوں اور اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی آگے آپ گئے اور انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، وہ نظریہ غلط ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رحمان عرش کے اوپر ہے، اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف لے گئے۔ اور اسی طرح قرآن کی کتنی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو سو جاتا ہے، جس کو اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود کی تعریف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یعنی معبود وہ ہے جسے نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کا ہی فرق ہے، ان کا یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور معراج کی رات نے شرک کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے گئے، آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے جو اپنے بندے کی طرف وحی کرنا تھی وہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور ہے، بندہ اور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جہاں سے مجھے فرشتے جن کلموں سے لکھ رہے تھے ان کے لکھنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تو اس وقت آپ نے اللہ کو یہ اقرار دیا، اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں تیرے لیے یہ چیزیں لے کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ
قولی باتیں، مالی باتیں، بدنی باتیں سب تیرے لیے ہیں۔ بدن سے جو عبادت کی جائے گی وہ بھی تیرے لیے، زبان سے جو عبادت کی جائے گی وہ بھی تیرے لیے، مال سے جو کسی کا تقرب حاصل کیا جائے گا وہ بھی تیرا ہی تقرب حاصل کیا جائے گا۔ 3 تحفے لے کے اللہ کے رسول یہاں سے گئے۔ جب اللہ کے سامنے آپ نے یہ 3 تحفے پیش کیے تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر تو نے مجھے 3 تحفے دیے ہیں تو میری طرف سے بھی تحفہ لو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم بھی اس کے بدلے میں تحفہ دو۔ اے پیارے، آپ نے مجھے یہ 3 تحفے دیے ہیں تو میری طرف سے بھی یہ تحفہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمتیں ہوں، تجھ پر برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی پر ہی ہے نا، آپ اکیلے کو مخاطب کیا گیا، السلام علیکہ، آپ پر، تجھ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، صرف مجھ پر ہی تو میری امت کہاں جائے گی؟ اے اللہ، صرف مجھ پر ہی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی ہو اور میری امت پر بھی یہ تحفے ہو۔ اللہ کے نبی نے آپ کو کہاں یاد رکھا؟ معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر بھی آپ کو یاد رکھا، لیکن امت اتنی نکمی کہ وہ جذباتی طور پہ تو اللہ کے نبی کو بڑا یاد رکھتی ہے، جذباتی طور پہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک تم اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کر دو گے۔ کیا ہم نے اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کی ہے؟ اگر یہ آپ نے نظارہ دیکھنا ہے تو کسی شادی پہ فنکشن کے جہاں پہ دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امت کس قدر اپنی خواہشات کو اپنے نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، یا اپنے نبی کو اپنی خواہشات پہ قربان کر دیتی ہے۔ یعنی یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں جا کے دیکھ لیں، اور اگر کوئی فوت ہی ہو جائے تو وہاں جا کے دیکھ لیں کہ ہم اپنے رسم و رواج کو مانتے ہیں یا اللہ کے نبی کی سنت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ جس طرح ہم جذباتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ ہم اسی طرح عملی میدان میں بھی حقیقی طور پہ اللہ کے نبی پہ
فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی کی خاطر قربان کر دیں۔ یہ ایمان ہے۔ اور جب جبرائیل نے دیکھا کہ اللہ اور نبی کا اتنا قرب ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ امت مغالطے میں پڑ جائے، وہ یہ کہے جس طرح کہ آج کہتے ہیں احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ امت مغالطے میں پڑ جائے گی، انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں احمد اور احد ایک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عقیدہ توحید وعدے کر دیا کہ کہیں کوئی اپنے اس عقیدے کو خراب نہ کر بیٹھے۔ تو معراج میں بڑے اسباق ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا، ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بدعات سے محفوظ رکھے، اور حقیقی طور پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔